الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ یہ بلا تاخیر کھانے کی میں کچھ سنتیں اور آداب عرض کرتا ہوں، ان کو سنیے، امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بار بار سنتے رہیں گے تو یاد بھی ہو جائے گی۔ نمبر 1، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا سنت ہے۔ اگر کھانے کے لیے کسی نے منہ نہ دھویا تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے سنت ترک کر دی۔ نمبر 2، کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے انہیں نہ پونچھیں اور کھانے کے بعد دھو کر پونچھ لیں، اس میں حرج نہیں۔ نمبر 3، کھانے کے وقت الٹا پاؤں بچھا دیں اور سیدھا کھڑا رکھیں، یا سرین پر بیٹھ جائیں، یا دونوں گھٹنے کھڑے رکھیں، یا دو زانو بیٹھیں، تینوں میں سے جس طرح بیٹھیں سنت ادا ہو جائے گی۔ نمبر 4، پہلے لقمے پر بسم اللہ کہیں، دوسرے پر بسم اللہ الرحمن، تیسرے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے۔ نمبر 5، بسم اللہ زور سے پڑھیں تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ نمبر 6، کھانے پینے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی تو اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا۔ بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ اس کو ایک روایت میں اس طرح بھی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو دونوں میں سے جس طرح بھی یہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 7، اگر شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول گئے تو دوران طعام یاد آنے پر کہہ لیں بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ نمبر 8، سالن یا چٹنی کی پیالی روٹی پر نہ رکھیں۔ نمبر 9، ہاتھ یا چھری کو روٹی سے نہ پونچھیں۔ نمبر 10، زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا سنت ہے۔ ٹیک لگا کر، ننگے سر یا ایک ہاتھ زمین پر ٹیک کر، جوتے پہن کر، لیٹے لیٹے یا 4 زانو یعنی زمین پر پالتی مار کر نہ کھائیں۔ نمبر 11، روٹی اگر دسترخوان پر آ گئی تو سالن کا انتظار کیے بغیر کھانا شروع کر دیں۔ نمبر 12، اول آخر نمک یا نمکین کھائیں کہ اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں، اطباء کا قول ہے۔ نمبر 13، روٹی ایک ہاتھ سے نہ توڑے کہ مغروروں کا طریقہ ہے۔ نمبر 14، روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑے کہ یہ سنت ہے۔ نمبر 15، سیدھے ہاتھ سے کھائیں، الٹے ہاتھ سے نہ کھائیں نہ پئیں کہ شیطان کا طریقہ ہے۔ نمبر 16، روٹی 3 انگلیوں سے یعنی بیچ والی، شہادت کی اور انگوٹھے سے کھائیں کہ یہ سنت انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ بلا عذر 4 یا 5 انگلیوں سے نہ کھائیں۔ نمبر 17، لقمہ یا روٹی کا ٹکڑا یا اناج کے دانے وغیرہ گر جائیں تو اٹھا کر پونچھ کر کھا لیجئے کہ مغفرت کی بشارت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، روٹی کے ٹکڑوں اور ریزوں کو چن لے کہ حدیث پاک میں آیا جو شخص اس طرح کرتا ہے اس کے عیش اور عشرت میں وسعت ہو جاتی ہے اور اس کے بچے صحیح اور سلامت اور بے عیب ہوں گے اور وہ ٹکڑے حوروں کا حق مہر ہوں گے۔ یہ سعادت میں آپ فرماتے۔ نمبر 18، گری ہوئی روٹی کو اٹھا کر چومنا جائز ہے۔ دسترخوان پر جو دانے وغیرہ گرے ہیں انہیں مرغیوں یا چڑیوں یا گائے بکری وغیرہ کو کھلانا جائز ہے۔ کچرا کنڈی گندی جگہوں پر یا راستے میں نہ پھینکے۔ نمبر 19، کھانے میں کسی قسم کا عیب نہ لگائیں، مثلا یہ نہ کہیں کہ لذت نہیں ہے، کچا رہ گیا ہے، تیکھا بہت ہے یا پھیکا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پسند ہے تو کھا لیں ورنہ ہاتھ روک لیں۔ نمبر 20، برتن کے بیچ میں سے ابتدا نہ کھائیں بلکہ اپنے قریب کے کنارے سے شروع کریں، ہر طرف ہاتھ نہ ماریں۔ نمبر 21، اگر طباق میں کئی طرح کے کھانے ہیں تو مختلف جگہوں سے کھانے میں حرج نہیں۔ نمبر 22، گرم کھانا نہ کھائیں، نہ کھانے پر پھونک ماریں اور نہ ہی سونگیں۔ نمبر 23،
کھانے کے دوران اچھی اچھی باتیں بھی کرتے جائیں. جان بوجھ کر کھانا کھاتے ہوئے چپ رہنا آتش پرست کا طریقہ ہے. نمبر 24. کھانے کے دوران اس قسم کی باتیں نہ کریں جس پر سے لوگوں کو گھن آئے، مثلا جلاب، پیچس، کی وغیرہ سے متعلق باتیں نہ کریں. نمبر 25. کھانے کے بعد اچھی طرح سے انگلیاں چاٹ لیں، ان میں جو جھوٹا نہ لگا رہنے دے، ورنہ شیطان انگلیاں چوستا ہے. نمبر 26. پہلے بیچ والی انگلی، پھر شہادت کی، پھر آخر میں انگوٹھا چاٹیں. برتن کو بھی چاٹ لیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کھانے کے بعد جو شخص برتن چاٹتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ پاک تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا ہے. ایک روایت میں ہے کہ برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے. نمبر 27. کھانے کے بعد تنکے سے دانتوں کا خلال کرنا، یہ سنت مبارکہ ہے. نمبر 28. کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اور نمبر 29. اگر کسی اور نے کھلایا ہے تو یہ دعا بھی پڑھ دے: اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. نمبر 30. کھانے کے بعد یہ دعا بھی پڑھے: اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھ دے: اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. نمبر 32. جس رکابی وغیرہ میں کھانا کھایا اسے دھو کر پی لے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق 40 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. نمبر 33. چھوٹے چھوٹے لقمے لیں اور اچھی طرح چبا کر کھائیں مگر چپڑ چپڑ کی آواز پیدا نہ ہونے دیں. نمبر 34. دوسروں کے لقموں کو نہ تاڑیں. نمبر 25. مٹی کے برتن میں کھانا افضل ہے کہ حدیث پاک میں ہے جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنواتا ہے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں. نمبر 36. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ، شہد، سرکہ، کھجور، تربوز، ککڑی اور لوکی یعنی کدو شریف بہت پسند تھے. نمبر 37. گوشت میں دست یعنی بازو، گردن اور کمر کا گوشت بہت پسند تھا. نمبر 38. آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تربوز اور کھجور یا ککڑی اور کھجور یا روٹی اور کھجور ملا کر تناول فرماتے. نمبر 29. ککڑی کو نمک لگا کر کھانا بھی سنت مبارکہ ہے. نمبر 40. کھرچن یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. نمبر 41. سرید یعنی سالن کے شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کے ٹکڑے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے. نمبر 42. ایک انگلی سے کھانا شیطان کا طریقہ ہے اور 2 انگلیوں سے کھانا مغروروں کا طریقہ ہے. 3 انگلیوں سے کھانا سنت انبیاء کرام علیہ السلام ہے. نمبر 43. بھوک کے 3 حصے کر دیں تو بہتر ہے: ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا. مثلا 3 روٹیوں میں سیر ہو جاتے ہیں تو 1 روٹی کھائیں، 1 روٹی جتنا پانی پی لیں، باقی حصہ خالی چھوڑ دیں. اگر پیٹ بھر کر بھی کھا لیں گے تو مباح ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. نمبر 44. دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کریں اور شام کے کھانے کے بعد کم از کم 100 قدم چلیں. اچھا، قیلولہ دوپہر کے وقت لیٹنے کو کہتے ہیں اور یہ خصوصاً رات کو عبادت کرنے والوں کے لیے سنت ہے کہ اس سے رات کی عبادت میں آسانی ہو جاتی ہے. اور شام کے کھانے کے بعد مطلقاً ٹہلنا بہتر ہے، اور یہ 100 قدم چلنے کا قول اطباء کا ہے تو کرنا چاہیے یہ بھی. نمبر 45. کھانے کے بعد کم از کم الحمدللہ ضرور کہیں. نمبر 46. کھانے کے بعد مسواک کرنا 2 کم سن غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ہے.
نمبر 47، کھانے کے بعد ہاتھ اچھی طرح دھو کر پونچھ لیں، صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 48 کاغذ سے ہاتھ پونچھنا منع ہے۔ نمبر 49 تولیہ سے ہاتھ پونچھ سکتے ہیں، پہنے ہوئے کپڑوں سے ہاتھ منہ نہ پونچھے کہ اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ نمبر 50 کھاتے وقت صاحب خانہ کا بچہ آ گیا تو مہمان اس کو یا صاحب خانہ کے خادم کو اس کھانے میں سے نہیں دے سکتا۔ اکثر ہوتا ہے کہ وہ کوئی بچہ آ جائے تو ہم تو مہمان ہوتے تو وہ کہ آ جاؤ آپ بھی کھا لیں، یہ لے لو بیٹا یہ لے لو، اس طرح نہیں بھائی، یہ کھانا آپ کے لیے دیا گیا ہے، اگر انہیں تقسیم کرنا ہوا تو وہ خود کر لیں گے۔ ہاں یا تو آپ مالک بن گئے ہیں، انہوں نے کر دیا پھر علیحدہ حکم ہے، ادروائز کہیں مہمان جائیں تو خود تقسیم کرنے کی بجائے صاحب خانہ کی سپرد کر دیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں سنت کے مطابق کھانے اور پینے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔